السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا يعقلون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 103 اور 104 یہ دو آیتیں تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو بحیرہ کوئی چیز بنایا، نہ ہی سائبہ کو، نہ ہی وسیلہ کوئی چیز بنایا اور نہ ہی حام کو، ولکن الذین کفروا، لیکن کافر لوگوں نے یہ بات بنا لی اور یہ بات بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، پھر بھی اس پر عمل کیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا نام لیا ہے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب ما جعل اللہ من بحیرہ حدیث نمبر 4623 نمبر کی حدیث، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بیان کیا۔ وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، کبار تابعی میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کو کافروں کی نظر جس کے دودھ کو بتوں کی نظر مان کر کے چھوڑ دیا گیا، یعنی جانور کا تھن ہے، اس میں دودھ ہے، اس کے دودھ کو بتوں کی نظر مان کر کے اس کے نام پر چھوڑ دیا جائے، اور کسی کو بھی اس کے دودھ کو دوہنے کی اجازت نہیں ہو، نتھرنے کی اجازت نہیں ہو، اس جانور کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا دودھ نہیں دھونا ہے کیونکہ اس کے دودھ کو فلاں بت کے نام پر، فلاں آستانے کے نام پر، فلاں دیول کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو کمپلیٹلی بت کے نام پر چھوڑ دیا جائے، اس پر کوئی بوجھ نہیں لادا جائے گا، اس کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی، اس کو کمپلیٹلی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، اس کو سائبہ کہتے ہیں، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتا ہے۔ اور وسیلہ کہتے ہیں ایک ایسی اونٹنی یا ایک ایسا مادہ جانور، ایک ایسا فیمیل جانور جس نے ایک بار بچہ دیا تو مادہ دیا، یعنی لڑکی دیا، فیمیل دیا، پھر اس کے بعد جب بچہ اس نے دیا تو پھر فیمیل ہی دیا، یعنی مؤنث ہی دیا۔ دو بچوں کے درمیان کوئی نر نہیں تھا، اسی لیے اس کو کیا کیا، جانور کے نام پر، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، اس کو کیا کہتے ہیں، وسیلہ۔ اور حام کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس اونٹ کے نطفے سے 10 بار اونٹنی حاملہ ہوئی ہو، 10 بچے اس کے پیدا ہوئے ہوں، یا بہت سارے بچے پیدا ہوئے ہوں، تو ایسے اونٹ کو کیا کرتے ہیں، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر سواری نہیں کی جاتی ہے، اس کا کوئی بھی مصرف نہیں لیا جاتا ہے، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمرو بن عامر الخزاعی یہی وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلی مرتبہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کی رسم ایجاد کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے اتڑیوں کو رگڑ کر کے گھسٹ رہا تھا، اتڑیوں کو گھسٹتے ہوئے جہنم میں رگڑ کر کے نکل رہا تھا، وہ جہنم میں اسی حالت میں تھا۔ جبکہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کی رسم اور سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز مکہ کے اندر یہی عمرو بن عامر الخزاعی نے کیا تھا، اور میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کہ یہ جہنم میں اپنے اتڑیوں کو لے کر کے رگڑ کر کے گھسٹ رہا تھا، گھسٹتے ہوئے رگڑ رہا تھا اپنے اتڑیوں کو۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو حدیث ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، اس میں عمرو بن عامر الخزاعی، اس کا جو دوسرا نام ہے عمرو بن لحی بن قمعہ، یہ بنو خزاعہ کا سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 300 سال پہلے یہ مکہ کا حکمران بن گیا تھا، فرما روا بن گیا تھا۔ اس آدمی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بہت سارے خرافات شامل کیے، اور اسی آدمی نے سب سے پہلے مکہ کے اندر بتوں کے بت پرستی کا آغاز کیا اور اس کو رواج دیا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ آپ عام طور پر تاریخ کے اندر دیکھیں گے کہ عمراء، سلاطین، بڑے بڑے لوگ، یہی لوگ بری رسم کو ایجاد کرتے ہیں۔ پہلے یہ بری رسم کو ایجاد کرتے ہیں، بعد میں لوگ جو ان کے زیر نگی ہوتے ہیں، جو ان کے انڈر میں ہوتے ہیں، جو ان کی بات ماننے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں اور وہ عمل ہونے لگتا ہے۔ اور اس پر بھی ظلم کی بات یہ ہوتی ہے کہ کرنے والے ان کے اکابرین ہوتے ہیں، کوئی عمل ہوا، ان کے اکابرین نے وہ عمل کیا، بعد میں ان کے پیچھے چلنے والے، ان کو فالو کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے ہمارے جو اکابر نے کیا ہے دراصل اللہ کا حکم ہے، اور پھر نادان جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سچ ماننے لگتے ہیں، اور پھر سماج و معاشرے میں وہ چیز رواج پا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی چیز سے منع کیا گیا کہ جو بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ اللہ نے نہیں بنایا ہے، یہ کافروں نے بنایا ہے، اور اس کو اللہ پر جھوٹ گڑ دیا ہے، اور یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، اس کے باوجود اسی پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم رسم و رواج کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ جو اللہ کا کلام ہو اس کے مطابق عمل کرنا، جو نبی کی تعلیمات ہو اس کے مطابق عمل کرنا، رسم و رواج کے پیچھے نہیں پڑنا۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 104، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، دیکھو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ہم ویسے ہی کریں گے۔ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے سماج میں لوگ ایسا عمل کریں گے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا سنت میں، ایسا عمل کریں گے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا دین میں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا سے ہوتے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے ہمارے گھر میں فاتحہ ہوتے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہمارے گھر میں کنڈا ہوتے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا کو کچھ بھی معلومات نہ ہو، چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی ہدایت پر نہیں ہو، پھر بھی یہ لوگ باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتلائی ہے وہ یہ کہ جو باپ دادا کے پیچھے لوگ جو چلتے ہیں نا، ہمارے باپ دادا، ہمارے امام صاحب، ہمارے بڑے صاحب، ہمارے بڑے حضرت لوگ جو بولتے ہیں نا، یہ شرک کی ایک قسم ہے، شرک کی ایک قسم۔ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے حضرت نے جو ہے ایسا ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت نے جو بتلایا ہے وہی اصل میں شریعت ہے۔ یہاں پر شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں یہ باپ دادا، یہ اکابرین، یہ بڑے حضرت، یہ بڑے حافظ صاحب، ان کے قول کو سامنے رکھا، اللہ کے قول کو پیچھے کر دیا، رسول کے حکم کو پیچھے کر دیا، اور بڑے حافظ صاحب کی بات کو آگے کر دیا۔ یہ شرک کی ایک قسم ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ شرک کی ایک قسم۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان سے بے انتہا عقیدت ہوتی ہے، اور محبت ہونے کی وجہ سے جو ان سے جو گمان ہوتا ہے، ان کا گمان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے صاحب ہیں، ہمارے بڑے حافظ صاحب ہیں، ہمارے بڑے حضرت ہیں، ہمارے جو باپ دادا ہیں، یہ بڑے نیک لوگ، یہ بڑے دیندار لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، یہ غلط نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انبیاء کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہماری بھی بات، یا دنیا میں کوئی بھی امام گزرے ہیں، ان تمام اماموں نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ اگر میری بات قرآن و حدیث سے میچ کرے وہ بات لینا، جو میری بات قرآن و حدیث سے میچ نہیں کرے، جو میری بات
قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہو اس کو چھوڑ دینا، اس کو دیوار پر مار دینا، اس کو ٹھوکروں پہ رکھنا۔ بڑے بڑے اماموں نے کہہ دیا ہے، بڑے بڑے امام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد آئے، ان بڑے بڑے اماموں نے کہہ دیا کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو مت لینا، چھوڑ دینا، اس کو در و دیوار پر مار دینا، ٹھوکروں پہ رکھ لینا اس کو۔ تو غلطی صرف نبیوں سے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کیا خیال آتا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے امام صاحب، ہمارے باپ دادا، انہوں نے جیسا کیا، اللہ نے کہا کہ چاہے ان کے باپ دادا علم رکھتے ہو یا نہ ہو، چاہے ان کے باپ دادا عقل رکھتے ہو یا نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود یہ شرک کرتے چلے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی بات کو صحیح ماننے سے پہلے، کوئی بھی بات ہمارے پاس آئے اس کو صحیح ماننے سے پہلے ہم سرچ کریں، ہم دیکھیں، ہم سمجھیں، عالموں سے پوچھیں کہ یہ جو ہماری بات ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق تو ذرا دکھلا دیجئے قرآن کھول کر کے، ذرا دکھلا دیجئے حدیث کھول کر کے۔ آج کل تو قرآن کریم کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے، عربی ترجمہ موجود ہے، انگلش ترجمہ موجود ہے، کنڑ میں ترجمہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ حدیثوں کا کنڑ میں ترجمہ موجود ہے، ذرا ہم کو دکھلا دیجئے کہاں پر ہے وہ حدیث، کہاں پر ہے وہ آیت، اور تحقیق کر کے پھر آگے کام کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والے، اپنے اماموں کی اندھی تقلید کرنے والے، اپنے بڑے حضرت کی اندھی تقلید کرنے والے، اور ہم شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا